سمرا کے دل میں جیسے آگ بھڑک رہی تھی، اور یہ بدلے کی آگ تھی۔ اسے تو بدلہ لینا ہی تھا، اور عورت جو بدلہ لینے پر آتی ہے تو نہ تو کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی کی پرواہ ہوتی ہے۔ سمرا نے دیکھا سب لوگ سو چکے تھے، کیسے نہ سوتے۔ اس نے آج ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں جو ملا دی تھیں۔ وہ چپکے سے اٹھی اور برابر والے کمرے کی طرف جانے لگی جہاں وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور دروازے کو لاک کر دیا۔ سمرا کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ تم پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ پھیر کر بولا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب اس کا ازالہ بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ سمرا اس کے قریب آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ دور ہوا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ وہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ مجھے تم پسند ہو۔ تمہاری وجہ سے مجھے اس بدصورت آدمی سے شادی کرنا پڑی۔ اس نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ غصے میں تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے اپنا لو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ سمرا اس کے قریب آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسا کیسے سوچا آپ نے؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ نکل جائیے میرے کمرے سے۔ اس نے اسے دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ سمرا نے بہت آوازیں دیں مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سمرا مولوی امام الدین کی بیٹی تھی۔ مولوی صاحب کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، نمرہ اور سمرا۔ نمرہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ سمرا ابھی پڑھ رہی تھی۔ سمرا بے حد خوبصورت تھی، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، ستوا ناک اور یاقوتی ہونٹ۔ اس کا قد دراز تھا۔ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی کہ کسی نامحرم نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ گھر سے زیادہ نہیں نکلتی تھی، بس کالج جاتی اور سیدھا گھر واپس آ جاتی۔ ایک دن مولوی صاحب کو ان کے سامنے گھر والے میلاد کی دعوت دینے آئے تھے۔ سمرا کی امی نے اسے کہا، بیٹا تم بھی چلو، مگر اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ امی کے کہنے پر اس نے سفید اور گلابی کنٹراس کا جوڑا پہنا، آنکھوں میں کاجل لگایا اور کسی میک اپ کو ہاتھ نہ لگایا۔ اسے ضرورت ہی کب تھی؟ وہ امی کے ساتھ وہاں جانے لگی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد میلاد ختم ہوا تو کھانا لگ گیا۔ سمرا عبایا پہن کر آئی تھی جو اس نے وہاں اتار کر رکھا تھا کیونکہ پردے کا انتظام الگ تھا۔ کھانا لگتے ہی وہ لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ وہ کھانا کھا رہی تھی کہ امی کو پانی کی ضرورت پیش آئی۔ بیٹا مجھے پانی لا دو۔ وہ اٹھی اور ساتھ ہی ایک ٹیبل پر پانی کے کولر سے پانی بھرنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا وہاں سامنے دروازے پر جو پردہ تھا وہاں سے عمیر اپنی امی کو بلانے کے لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظر سیدھا سمرا پر گئی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک وہ پانی کا گلاس لے کر واپس نہیں چلی گئی عمیر وہیں پر کھڑا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عبایا پہن کر باہر نکلی۔ عمیر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عمیر نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ جانے لگی تو عمیر نے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ بہت حیران ہوا جب وہ مولوی صاحب کے گھر کے اندر چلی گئی۔ اچھا یہ تو مولوی امام الدین کی بیٹی ہے۔ اب تو عمیر کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ دن رات اسے وہی چہرہ نظر آتا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عمیر بہت ہی کم صورت لڑکا تھا۔ اس کی طرف کوئی لڑکی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کہاں اتنی حسین لڑکی اس سے بات کرے گی؟ مگر اس کے دل و دماغ میں سمرا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اسے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بے چینی اپنے بھائی عزیر کو بتائی تھی۔ عزیر بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا اور لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ یہ دونوں بھائی تھے مگر ان کی شکل و صورت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عمیر نے جب عزیر کو بتایا کہ اسے ایک لڑکی بہت پسند آئی ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔
کون ہے وہ خوش نصیب؟ اس نے پوچھا تو عمیر نے بتایا کہ وہ مولوی امام الدین کی لڑکی ہے، لیکن مجھ سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ وہ بے حد حسین ہے۔ مولوی صاحب اس کی مرضی ضرور معلوم کریں گے، مگر میں اس کی بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے ایک بار دیکھنے سے میری تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ تم میری ہیلپ کرو بھائی، میں کیسے اس کا رشتہ مانگوں؟ تم ایسا کرو کہ اس سے ملو۔ عمیر کے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی تھی وہ عزیر کو بتانے لگا۔ پہلے تو عزیر نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں، مگر عمیر نے اسے کہا کہ وہ مر جائے گا اور وہ رونے لگا تو عزیر مان گیا۔ اگلے دن جب سمرہ کالج جا رہی تھی، عزیر نے اس کا کچھ دور تک پیچھا کیا تھا۔ اب وہ روز ہی راستے پر کھڑا ہوتا جہاں سے سمرہ گزرتی تھی۔ اس نے اسے کئی بار اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نگاہیں نیچے کر کے گزر جاتی۔ ایک دن مجبوراً عزیر نے اسے پکارا، سنیے مس۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ مولوی امام الدین صاحب کا گھر کس طرف ہے؟ جی وہ گلی کے آخر میں لیفٹ پر، سمرہ نے اشارہ کیا۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ مجھے اپنی والدہ کے لیے پانی دم کروانا ہے۔ عمیر نے اسٹائل سے کہا تھا کہ سمرہ اس سے امپریس ہو، اور وہ ہوا بھی۔ یہی اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر سمرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی، مگر نہ جانے کیوں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سمرہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ سوچنے لگی یہ خوبرو لڑکا کون ہے؟ عزیر کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ سمرہ اسے دیکھے۔ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب اسے پتہ تھا کہ وہ اسے اپنی وجاہت کے سحر میں جکڑ لے گا۔ اب وہ بہانے سے راستے سے گزرتا، سمرہ کی نگاہیں بھی اسی کو ڈھونڈتیں۔ ایک دن نظر بچا کر عزیر نے سمرہ کے سامنے ایک خط پھینکا اور وہاں سے چلا گیا۔ سمرہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے خط اٹھا لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، بس ایک نمبر تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خوبصورت آنکھوں کا اسیر ہوں۔ اگر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں تو مجھے اس نمبر پر کال یا میسج کر دیجیے گا۔ سمرہ نے پڑھا تو اس کو پہلے بڑا ڈر لگا، مگر پھر اس نے نمبر اپنے موبائل پر سیو کر لیا۔ وہ نمبر اصل میں عمیر کا تھا۔ یہاں سے عزیر کا کام ختم ہوتا تھا۔ بھائی میں نے اسے آپ کا نمبر دے دیا ہے، اگر اس نے آپ کو کال کی تو سمجھیں کہ وہ آپ کے دام میں آ گئی ہے، ورنہ اسے بھول جائیے۔ مگر ایک رات خود ہی عمیر کو میسج آ گیا تھا۔ یہ میسج سمرہ کا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ دونوں پیار محبت کی باتیں کرنے لگے۔ عمیر نے اسے اپنا نام عزیر بتایا تھا۔ اسی دن عمیر نے کہا کہ میں اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ سمرہ بے حد خوش ہوئی۔ کچھ دن کے بعد اس کا رشتہ لے کر وہ لوگ مولوی صاحب کے گھر گئے۔ عزیر اور عمیر دونوں ہی خوش تھے۔ سمرہ کو عمیر نے اپنا نام عزیر بتایا۔ پکچر بھی عزیر کی بھیجی، مطلب صرف شکل عزیر کی اسے دکھائی گئی تھی، باقی آواز بھی عمیر ہی کی تھی۔ اب جب مولوی صاحب نے سمرہ سے پوچھا عمیر کا رشتہ آیا ہے تو سمرہ نے آنکھیں بند کر کے ہاں میں جواب دیا۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہوئے اس کی ہاں سن کر، مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر چٹ منگنی پٹ پیا ہو گیا، نکاح ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ وہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھی عزیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کتنے ارمان سجائے تھے۔ وہ اپنے ملن کے بارے میں سوچ کر بے حد خوش تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ قدموں کی آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ آیا، اس کے سامنے بیٹھا، مگر جیسے ہی اس نے سمرہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو سمرہ نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ اس نے کہا شادی مبارک ہو، پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر اسی پل میں سمیرہ سکتے میں آ گئی اور جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کون تھا جو دولہا بن کر اس کے کمرے میں آ گیا تھا؟ اسے زور کا چکر آیا اور وہ گر پڑی۔ کچھ دیر وہ بے ہوش رہی۔ عمیر اس سے محبت بھری باتیں کرتا رہا، مگر اس کا دل رو رہا تھا۔
وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ عمیر اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے شوق لگا ہے۔ اسے بتانے لگا کہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا دیوانہ ہو گیا، مگر میں جانتا تھا کہ آپ مجھے پسند نہیں کریں گی، اسی لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عزیر کو کہا کہ وہ آپ سے شادی کے لیے میری مدد کرے۔ اس نے تبھی آپ کو یہ خط دیا تھا، مگر اس میں نمبر میرا ہی تھا۔ آج تک آپ مجھ سے ہی بات کرتی رہیں۔ سمرہ کو ایک اور شاک لگا تھا، اسے عزیر نے ٹریپ کیا تھا، وہ بھی اپنے بھائی کے لیے، مگر وہ بہت خاموش تھی۔ دوسرے دن سمرہ نے عزیر کو دیکھا تھا، وہ ناشتے کی ٹیبل پر ان سب کے ساتھ تھا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ سمرہ کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن سمرہ نے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر سب کو کھلا دیں اور عزیر کا کھانا الگ کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ دیر سے گھر آتا تھا، اسی لیے اس دن سب سو گئے تھے سوائے سمرہ اور عزیر کے، مگر اس نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ اب وہ وہاں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سمرہ بری طرح پھنس چکی تھی، وہ کسی کو کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی، اس کی بدنامی ہوتی، مگر اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، بدلے کی آگ۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر اس کی زندگی سے کھیلا تھا۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سمرہ نے قسم کھائی تھی۔ اب وہ سب کے ساتھ ایک نارمل رویہ رکھتی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی عزیر کے کمرے میں نہیں گئی۔ عزیر بھی اب اس سے بات کر لیا کرتا۔ وہ یہی سوچتا کہ اس لڑکی کا قصور نہیں ہے، یہ واقعی مجھے پسند کرتی تھی، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ میری بھابھی ہیں۔ سمرہ کا شوہر اسے بے حد محبت کرتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، مگر سمرہ کو اسے گھن آتی تھی، جس کا کوئی اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر بے حد خوش تھا۔ ساس سسر سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے 4تھا مہینہ لگا تھا۔ آج کل گھر میں یہی بات چل رہی تھی کہ عزیر کی منگنی کر دی جائے۔ عزیر کسی کو پسند کرنے لگا تھا، سب گھر والے اس کا رشتہ لے کر گئے تھے۔ اب اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کچھ دن کے بعد عزیر کی بیوی اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، چاند سورج کی جوڑی تھی۔ اسے دیکھ کر سمرہ کو سخت جلن ہوتی کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتی، مجھ میں آخر کیا کمی تھی جو عزیر نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ سمرہ آج کل عزیر کی محبت کنزہ کے ساتھ ہوتی تھی اور ہمیشہ عزیر کی باتیں کرتی رہتی۔ اس کے ساتھ وہ اسے بتاتی کہ عزیر نے ہی اسے پسند کیا تھا، مگر پھر عمیر بڑے تھے تو میری شادی ان سے ہو گئی۔ اس بات پر کنزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مگر تم پریشان مت ہو، اب تو میں اس کی بھابھی ہوں۔ جی بھابھی، کنزہ نے بمشکل جواب دیا۔ اچھا سنو، یہ باتیں عزیر سے مت کرنا، ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ نہیں کروں گی۔ اب وہ روز کوئی نئی بات کنزہ کو بتاتی۔ یہ دیکھو سوٹ اچھا ہے نا، یہ عزیر میرے لیے لائے تھے، میرے شوہر کو تو فیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ہنسنے لگی۔ کنزہ یہ باتیں سن کر اپنے شوہر سے متنفر ہو گئی تھی۔ آج کل وہ زیادہ تر اپنے میکے میں رہتی۔ عزیر کو سمرہ نے کہا، لگتا ہے تمہاری بیوی کا میکے میں کوئی اور ہی چکر ہے، تبھی وہ یہاں رہنا پسند نہیں کرتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ وہ غصے میں آنے لگا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اپنی بیوی پر نظر رکھو، تمہارے جاتے ہی وہ فون پر لگ جاتی ہے، میرا مطلب ہے اسے کچھ مت کہنا، مگر نظر رکھنا۔ یہ کہہ کر سمرہ وہاں سے چلی گئی۔ ایک بیچ وہ شک کا کنزہ کے دل میں بو چکی تھی اور ایک عزیر کے دل میں۔ اب اسے یقین تھا کہ یہ بیج اپنی جڑیں پکی کرے گا، اور ہوا بھی یہی۔ ایک دن کنزہ کچن میں آئی تو سمرہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا بھابھی؟ کچھ نہیں، سمرہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی، کوئی تو بات ہوئی ہے نا، مجھ سے مت چھپائیے، کنزہ نے کہا۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہارے شوہر کی بری نظر ہے مجھ پر، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ بھابھی یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ڈر گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں،
کنزا آج وہ میرے کمرے میں آیا تھا، مجھے اکیلا دیکھ کر میرا ہاتھ پکڑا، میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا۔ وہ روتی جا رہی تھی، اب یہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا بچہ ہونے والا ہے، سمرا کہتی جا رہی تھی اور کنزا کھڑی اسے سنتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سمرا نے آنسو پونچھے اور ہاتھ جھاڑ کر اٹھی، اس کا کام تو ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں اس نے دیکھا کہ کنزا اپنا بیگ اٹھائے جا رہی تھی۔ شام کو دونوں بھائی واپس آئے، عزیر اس کے پاس آیا، بھابھی کنزا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تمہاری بیوی کا کیا پتہ، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ عزیر کو غصہ آ رہا تھا، اس نے کال ملائی تو کنزا نے فون کاٹ دیا۔ عزیر کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، وہ اپنے کمرے سے چلا گیا۔ 2 دن کے بعد کنزا کی جانب سے خلا کا نوٹس آیا۔ اس نے یہ الزام لگایا کہ عزیر کا اپنی بھابھی کے ساتھ چکر ہے۔ دیکھ لو، تمہاری بیوی نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر اور تم پر الزام لگا دیا۔ وہ رونے لگی۔ مت روئیے بھابھی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی مگر کنزا نہ مانی۔ آخر غصے میں آ کر عزیر نے اسے طلاق بھجوا دی۔ اب سمرا خوش تھی، ایک کانٹا تو نکل چکا تھا، اب اس کا شوہر بچا تھا۔ وہ ہر وقت عزیر کے آگے پیچھے پھرتی۔ عمیر کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ تم کیوں ہر وقت اس کے کام کرتی ہو؟ ایک دن اس نے کہا، عمیر وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، دکھی ہے، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر گئی ہے۔ اچھا تو تم اس کی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیور ہی ہے نا، بھائی تو نہیں۔ اسلام میں دیور جیسے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اچھا، جب آپ نے مجھ سے شادی کی تھی تب کیا آپ نے اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائی کو مجھ سے بات کرنے کا کہا تھا؟ سمرا نے کہا تو وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ اب عمیر کے دل میں بھی شک آ گیا تھا۔ وہ کوشش کرتی کہ رات کو جب سو جاتے تو دیور کے کمرے کے آس پاس رہتی تاکہ اس کا شوہر دیکھے تو وہ یہ تاثر دے کہ دیور کے کمرے سے نکلی ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، عمیر کے قدموں کی آواز آئی، وہ جلدی سے عزیر کے کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ عزیر کو دیکھ کر بولی، کیا تم نے کھانا کھایا؟ عزیر نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ بھابھی آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں کھانے کا پوچھنے آئی تھی، آج کل تم کھانا بھی وقت پر نہیں کھاتے۔ تبھی پیچھے سے عمیر آ گیا، اسے بالوں سے پکڑا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں عمیر، میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ وہ رونے لگی۔ عزیر بھی باہر آ گیا۔ کیا ہو گیا بھائی، چھوڑیں بھابھی کو؟ اچھا چھوڑ دوں تاکہ تم دونوں میرے گھر میں رنگ رلیاں مناؤ؟ اسے مارنے لگا۔ عزیر نے اسے بچایا، مجھے تو پہلے ہی دن سے شک تھا کہ تم دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ وہ چلا رہا تھا کہ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ اماں بابا دیکھیں، ان دونوں کو میں نے رنگی ہاتھوں پکڑا ہے۔ سب حیران تھے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ اسی وقت سمیرہ کو طلاق دے دی۔ اب وہ عدت میں تھی، اپنی ساس کے کمرے میں رہتی۔ اس نے اپنی ساس سے کہا تھا کہ میری امی ابو کو کچھ مت بتائیے ورنہ وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ آنٹی کچھ ایسا کریں کہ میری شادی نہ ٹوٹے۔ یہی بات وہ روز عزیر اور عمیر سے بھی کرتی۔ عمیر شرمندہ تھا، اس نے سب سے معافی مانگی جب اس نے بتایا کہ میں عزیر کی وجہ سے پریشان تھی، اسی لیے اس سے کھانے کا پوچھنے گئی تھی۔ عزیر نے بھی یہی کہہ دیا کہ وہ بس میرا خیال رکھ رہی تھی کیونکہ کنزا مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عمیر کے ماں باپ بہت روئے تھے کہ اب کیا ہوگا، سمرا کو کون بچائے گا۔ خیر کچھ دن کے بعد اس کی ڈیلیوری تھی۔ اسے ایک بیٹا ہوا تھا جو بالکل سمرا پر گیا تھا۔ سمرا کی عدت ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس کے بچہ پیدا ہونے تک ہی عدت کی مدت تھی۔ عمیر اب حلالہ کرنا چاہتا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے۔ آخر اسے عزیر کا خیال آیا، بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے آپ نے پہلے ہی کنزا کی نظروں میں گرا دیا، اب میں اسے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اس نے انکار کر دیا مگر سمرا اس کے قدموں میں گر گئی، اپنے بھتیجے کی خاطر مجھ سے نکاح کر لو،
میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی؟ ماں باپ بھائی سب کے دباؤ میں آ کر وہ راضی ہو گیا، مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن چپکے سے ان کا نکاح ہو گیا۔ آج وہ عزیر کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر کے بعد کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر بولا، بھابھی آپ سو جائیے۔ نہیں عزیر، میں سونا نہیں چاہتی جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرتے۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ پھر وہ رونے لگی۔ ارے بھابھی روئیں تو مت۔ وہ اسے چپ کرانے لگا۔ سمرا روتے روتے اسے دیکھنے لگی۔ عزیر اس کی نگاہوں کے اثار سے نکلنا چاہتا تھا مگر نہ نکل پایا۔ صبح ہوتے ہی عمیر عزیر کے پاس آیا کہ سمرا کو طلاق دے دو، مگر وہ خاموش تھا۔ رات کو سمرا نے اسے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اگر تم نے مجھے طلاق دے دی تو میں اپنی جان دے دوں گی، مگر بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھے پیار نہیں کرتا، یہ سب اس کا ڈھونگ ہے۔ وہ تو مجھ پر تشدد کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، ہاتھوں سے بھی اور باتوں سے بھی۔ روز رات کو ایک نئے آدمی کا نام لے کر مجھ پر شک کرتا ہے۔ وہ تو میرے کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ عزیر بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بھابھی بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارا بھائی ہے، تم تو کہو گے۔ وہ اور رونے لگی۔ مگر مجھے کس بات کی سزا میں رہی ہے؟ میرا قصور بتاؤ، کیا میں کوئی کھلونا ہوں کہ ایک بھائی کھیل کر دوسرے کو دے دے اور پھر پہلے کو واپس کر دے؟ اب مجھے مت چھوڑنا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جب بھی اپنے شوہر کی نکاح میں تھی میں نے صبر کیا، مگر اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ کنزا تمہارے قابل نہیں رہی، وہ چلی گئی ہے۔ آپ کو یاد نہیں اس دن عمیر نے آپ پر الزام لگایا تھا؟ عزیر کو یاد آیا کہ وہ سمرا کو مار رہا تھا، حالانکہ وہ بیچاری اسے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ وہ ساری رات سوچتا رہا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر صبح اس نے سمرا کو کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ سمرا دل میں بہت خوش ہوئی، اسے اپنا من پسند ساتھی مل گیا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں سمرا کو طلاق نہیں دے سکتا۔ عزیر نے بتایا تو عمیر چلانے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے بھائی، آپ کی وجہ سے۔ میں نے سمرا کو ٹریپ کیا، اب مجھے اس کی سزا بھگتنی ہے۔ تم انتہائی ذلیل اور کمینی انسان ہو، اپنی بھابھی پر بری نظر تھی تمہاری۔ میں بھی بیوقوف تھا، اسے تم سے شادی کرنے کا کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، مگر میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، میری مجبوری ہے۔ عزیر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ ادھر سمرا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ عمیر کے پیروں میں پڑ گئی۔ اسے کہا، آپ عزیر کو مجبور مت کریں، وہ اپنی جان لے لے گا، مجھے بھی مار ڈالے گا اور میرے بچے کو بھی مار ڈالے گا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ رو رہی تھی، عمیر پریشان ہو گیا، وہ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سمرا اسے جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سانپ بھی مر چکا تھا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی، عمیر اس کا ہو چکا تھا۔ جس طرح ان دونوں بھائیوں نے چالاکی سے سمرا کو اپنی جال میں پھنسایا تھا، ٹھیک اسی طرح سمرا نے بھی اپنا بدلہ لے لیا۔ اس میں سمرا کا کیا قصور؟ وہ سوچنے لگی اور خود کو تسلیاں دینے لگی، شاید سمرا ٹھیک ہی تھی۔ اگر میری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت میری کہانیوں کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔